ظریفانے سچستارات و کشتی بگرداب بلا افتادہ کشتی ظریفانے سچستارات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات، آئیے ہم اور آپ انتہائی الفت و محبت اور جوش عقیدت کے ساتھ دونوں عالم کے سرور اللہ کے پیغمبر نبی کے کونین سلطان دارین وقار آدمیت فخر انسانیت حضور احمد مصطفیٰ محمد عربی روٹی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ ناز میں والہانہ انداز میں باور سے بلند درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، درود پاک کے تعلق سے ایک حدیث پاک کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، میرے آقا مسکراتے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ مجھے مبارکبادی پیش کرو، مبارکبادی پیش کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے عظمتوں پہ قربان، آپ کے قدموں میں جانثار۔ یا رسول اللہ، جب خدا کی خدائی آپ کے لیے ہے، ساری کائنات میں آپ کی مصطفیٰ ہے، تو ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر آن آپ کے لیے مبارکبادی ہی مبارکبادی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ، میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ اللہ کریم نے آج مجھ پر وہ آیت کریمہ اتاری ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اتاری۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے قرآن عظیم میں مکمل 6666 آیت کریمہ نازل فرمائی، لیکن جب یہ آیت کریمہ میرے نبی پر اترتی ہے تو میرے آقا اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ صحابہ سے خود ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ مجھے مبارکباد پیش کرو۔ جب صحابہ کرام نے بارہا پوچھا تب میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ مجھ پہ اتاری ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے ملائکہ مقربین نبی پر، رسول پر، محبوب پر درود و سلام بھیجا کرتے ہیں، پڑھا کرتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے دیوانوں، تم بھی عشق میں، محبت میں اپنے محبوب پر، اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو، درود و سلام پڑھا کرو۔ تو جب بھی کسی آپ محفل میں ہو، کسی مجلس میں ہو، گھر میں ہو، کھیت میں ہو، مسجد میں ہو، خانقاہ میں ہو، جب بھی کبھی نبی کی مقدس ذات کی بات آئے، جب بھی کبھی نبی کا ذکر جمیل چھڑ جائے، یا جہاں کہیں بھی نبی کی ذات پر، نبی کے آل پر درود و سلام پڑھنے کا کہا جائے تو آپ وجد میں مستانہ جھوک کر کے نبی کی بارگاہ میں نبی کے مقدس ذات پر درود و سلام بھیجا کریں اور پڑھا کریں۔ بڑی ہی محبت کے ساتھ ایک بار پھر والہانہ انداز میں نبی اور آل نبی پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم عالی جناب محترم اسلام الدین بھائی کے فرزند ارجمن عزیزم محمد اسرائیل سلمہ سیدہ مجدہ کی دستار بندی کے تعلق سے اور رسم شادی کی تقریب میں شرکت کے غرض سے حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب کریم ہم سب کا اکٹھا ہونا، ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ، یہ ہمارے طلبہ جن کو ہم کبھی محبت سے بیٹا بھی کہا کرتے ہیں، کبھی ڈانٹتے بھی ہیں، کبھی مارتے بھی ہیں، کبھی پیار بھی کرتے ہیں، کبھی قریب کرتے ہیں، کبھی دور کرتے ہیں۔ دور کرنے کے مطلب نہیں کہ دل سے دور کرتے ہیں یا نگاہ سے دور کرتے ہیں، یہ تو ہر ماں باپ کی یہ محبت کی پہچان ہوتی ہے۔ کبھی ڈانٹا، کبھی مارا، کبھی کلیجے سے لگایا۔ الحمدللہ، اسٹیج پر جتنے بھی اس وقت آپ حفاظ قرہ علماء کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب ہمارے ہی شاگرد ہیں۔ وہ حافظ وسیم ہو، حافظ عارف ہو، مولوی اسرائیل ہو،
شاہ محمد ہوں یا دیگر بہت سے طلبہ بھی مبتدی یعنی ابتدائی منزل سے گزر رہے ہیں، کچھ منتہی درجے میں پہنچ چکے تھے، بہت پہلے ان کی فراغت ہو چکی ہوتی، نصابی اعتبار سے ان کی تعلیم مکمل ہو چکی ہوتی، لیکن ملکی اور عالمی ماحول کی خرابی کی بنیاد پر تعلیمی سلسلہ جو منقطع ہوا، آج تک وہ سلسلہ موقوف ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے اس مہلک موذی بیماری بشکل کورونا وائرس کا خاتمہ فرمائے، اور اپنے تمام بندوں کو، اچھے ہوں، برے ہوں، شریر ہوں، شریف ہوں، سب کو اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عالی جناب اسلام الدین بھائی کو اور ان کے تمام فرزندان کو، ان کے تمام قرابت دار کو، ان کے تمام اہل خانہ کو، کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحے کو، قیمتی وقت کو، قیمتی شب و روز کو آپ نے دنیا کی طلبی میں، مال و زر کے حصول میں، جاہ و حشمت، جاہ و جلال کی طلب میں آپ نے نہ اپنے وقت کو دیا، نہ آپ نے اپنی اولاد کے وقت کو دیا۔ اگر آپ نے اپنا قیمتی اثاثہ پیش کیا، آپ نے اپنا قیمتی مال و متاع پیش کیا، تو اللہ اس کے رسول کی محبت میں اور ایمان کی ترویج و اشاعت میں پیش کیا ہے۔ رب کریم اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ بظاہر ایک مختصر سا کارنامہ سمجھا جائے گا، لیکن تاریخی اور حقیقی اعتبار سے یہ بڑا اہم اور بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ تاریخی اعتبار سے آج جب پوری دنیا کی ذہین قوتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے اسلام پر حملے نادانوں کی طرف سے ہوا کرتے تھے، لیکن آج فکر حاضر مسلح حملے کر رہی ہے اسلام کے اوپر۔ پہلے اسلام کے خلاف گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، میدان میں، کھیت میں، کھلیان میں کہا جاتا تھا، لیکن آج عالمی پیمانے پر ایک منظم سازش کے تحت اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف جو سازش اور پروپیگنڈا پھیلا کر کے ہمیں اور آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے پرآشیب پرفتن ماحول میں ایسے دینی جلسوں کا منعقد ہونا، مدرسے کا قیام ہونا، مجلسوں کا قیام ہونا، اس بات کا بین ثبوت اور دلیل ہے کہ آج بھی ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت ویسے ہی جگمگا رہی ہے جیسے کہ ہمارے اسلاف کے سینوں میں جگمگا رہی تھی، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ اسلام کی لو ایسے ہی جگمگاتی رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ اسے چھین سکتی ہے، نہ اسے مٹا سکتی ہے، نہ اسے بجھا سکتی ہے۔ تبھی تو کہنے والوں نے کہا تھا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حضرات، پھونکنے والے مٹ گئے، مٹانے والے مٹ گئے، لیکن اسلام آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گا۔ رب کریم ہم سب کو اسلام سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات بڑی طویل ہو گئی، میں گفتگو کو سمیٹتا ہوا میں حسب معمول سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ، جن کو شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، مفتی اعظم عالم کہا جاتا ہے، جب سرکار مفتی اعظم ہند کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آخر بریلی کا تاجدار، جن کو مصطفیٰ رضا خان کہا جاتا ہے، جن کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، کون سے ایسی خوبی تھی؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت اور خانوادے رضویہ سے محبت کرنے والا ہر بچہ یہی جواب دیتا ہے کہ مصطفیٰ رضا مفتی اعظم کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سرکار مفتی اعظم ہند عاشق رسول کا نام ہے، مفسر قرآن کا نام ہے، محدث احادیث مصطفیٰ کا نام ہے، مکمل ذات کو اگر سمیٹ دیا جائے تو ایک عامل بالحدیث کا نام ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کو رب کریم نے جو عظمت عطا فرمائی ہے، جو شان عطا فرمائی ہے، یہ آپ کے خاندان کی بنیاد پر نہیں، ذات کی بنیاد پر نہیں، وجاہت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ علم کی بنیاد پر آپ کو یہ عظمت حاصل ہوئی ہے، عشق رسالت کی بنیاد پر حاصل ہوئی ہے، محبت مصطفیٰ کی بنیاد پر حاصل ہوئی ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے
جس نعت پاک کے دیوان کے جس شعر کو جس لفظ کو آپ پڑھتے جاؤ ہر نقطے سے ہر حرف سے اس کے مصطفیٰ کی چاشنی ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی، جس سے آج پورا ملک ہی نہیں پورا عالم سیراب ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں، اس کے بعد نعت پاک کا